عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا کیجئے. کیا دعا کیجئے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دولت بھی عطا فرمائے اور آرام بھی عطا فرمائے. کیونکہ یاد رکھو جس انسان کے پاس دولت ہوتی ہے اس کو آرام نہیں مل سکتا. جس انسان کے پاس دولت ہوتی ہے اسے آرام ہرگز نہیں ملتا. تو اسی لیے اس نے دعا کروائی. کیا کروائی؟ کہ مجھے دولت بھی اللہ عطا کرے اور آرام بھی عطا کرے, سکون بھی عطا کرے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا, یہ ہاتھ نہیں اٹھا دیا یا پروردگار اس بندے کو یہ ساری چیزیں عطا فرما, نہیں کیا, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ نے کام بتایا. کیا بتایا؟ کام بتایا کہ یہ کام کرو تو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا اور اس میں برکتیں بھی رکھے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے راحت اور سکون بھی عطا کرے گا. وہ کام کیا کرنے کے لیے کام کہا؟ سب سے پہلے جب تم گھر کے اندر داخل ہو نا تو سب سے پہلے سلام کیا کرو. کیا کرو؟ سلام کیا کرو, چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو. یاد رکھو اتفاقاً گھر میں کوئی نہیں, جس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, جس عاشق رسول کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا, اس عاشق رسول کے گھر میں رسول خود رہتے ہیں. جس رسول جو عاشق رسول ہوتا ہے اب اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے, اس کے گھر میں عاشق رسول رہتے ہیں. سمجھے؟ تبھی تو اشعار نے کیا خوبی کہا نا, کیا کہا, کیا کہا شعر نے کہ سنا ہے کہ ہر عاشق کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں. سنا نا, بڑا مشہور شعر ہے. سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی چراغا ہو جائے یا رسول اللہ, میرے گھر میں بھی چراغا ہو جائے یا رسول اللہ. تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو عاشق رسول ہو اس کے گھروں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. تو یاد رکھیں, تو کہنے کا مطلب جب تم سلام کرو تو اگر گھر میں چاہے کوئی ہو یا نہ ہو لیکن سلام کرو. کیسے کرو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی نہ ہو گھر کے اندر تو ایک سلام اور کیا کرو گے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ کہو گے. ضرور کیا کہو گے؟ السلام علیکم یا رسول اللہ کہو گے. گھر میں کوئی نہیں, رسول ہو, عاشق ہو, رسول ہو, اور جب رسول کہہ دے وعلیکم السلام, پھر اور کیا چاہیے؟ جب رسول کہہ دے وعلیکم السلام کہ اللہ کی رحمتیں تجھ پر ہو, کرم ہو, فضل ہو, احسان ہو, تو پھر اور کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے نہیں چاہیے. بلکہ پھر اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم گھر کے اندر داخل ہو, سلام سے جب فارغ ہو جاؤ ہونے کے بعد, اس کے بعد کیا کہو؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کہنا ضروری ہے. جس کسی نے اس پر عمل کیا اسے اللہ تبارک و تعالی نے اسے سکون بھی عطا کیا, اسے راحت بھی عطا کیا, اسے دولت بھی عطا کیا اور اسے آرام بھی عطا کیا. اور اسے دیکھو نا, رسول نے کام بتلایا کہ کام کرو. اور آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ قل هو اللہ احد ضرور پڑھ لینا. ایک دفعہ قل هو اللہ احد کیا کرنا؟ ضرور پڑھ لینا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں کہ دیکھیں نا, آج ہم کو اگر کسی نے کہا کہ ہم کو دولت مند بننا ہے, ہم کو آرام چاہیے, تو سونے سے آرام نہیں ملتا ہے, بلکہ جب اپنے کام کو جب بندہ مکمل طور پہ انجام دے لیتا ہے, اپنے کام کو پورا کر لیتا ہے, اور اسے جب یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ پورا مکمل کام اس زمین کے اوپر کیا ہے, تبھی اس کو راحت اور سکون ملتا ہے. ورنہ اسے نہ راحت ملتی ہے, نہ سکون ملتا ہے, نہ ہی پھر اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے, بلکہ بندہ کیا ہے, پریشان ہی پریشان رہتا ہے. تو کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر خیر برکت ہو, اگر ہم چاہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر ہمارے گھروں کے اندر راحت ہو, سکون ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہو, تو یہ کام ضروری ہے. یہ کام کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ جب بھی ہم گھر کے اندر داخل ہو. ایک بات بتاتا ہوں ضرور کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رسول نے سوال کیا کہ یار رسول اللہ کو کبھی جواب دیتے سنا کہ کسی نے سلام کیا ہو, رسول نے جواب دیا ہو, تو صحابہ اکرام کیا کرتے ہیں کہ رسول نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کسی کو سلام کرنے کا. رسول نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کہ کوئی ان کو سلام کرے, بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے, ہر ایک کو سلام کرتے. کیا کرتے؟ ہر ایک کو سلام کرتے. بڑے ہو کر چھوٹوں کو سلام کرتے, ضعیفوں کو سلام کرتے, اور کیا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سلام کرتے, چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرتے. لیکن سلام کے اندر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, یہ طریقہ ہے کہ جو خاتون غیر محرم ہے, مرد کے یہ حکم ہے
کہ وہ سلام اسے نہیں کر سکتا. مرد کے لیے حکم کیا ہے؟ اسے غیر محرم خاتون اگر کوئی ہے تو مرد اسے سلام نہ کرے، سلام میں پہل نہ ہو. ہاں البتہ اگر کوئی خاتون سلام کرتی ہو تو آپ کا جواب دینا واجب ہے، آپ کا جواب دینا واجب ہے. لیکن ہم یہاں پہ سیکھنے کے لیے آئے نا، ہم سیکھنے کے لیے آئے نا، تو یاد رکھیں اس سلام کو بھی سیکھیں، آپس میں سلام کو بڑھائیں. سلام میں محبت ہے، سلام میں انسان کے اندر کیا ہے؟ محبتیں پیدا ہوتی ہے. سلام میں نفرتوں کو ختم کی جاتی ہے. سلام نفرتوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، سلام نفرتوں کو مٹا کر رکھ دیتی ہے. تو کہنے کا مطلب صرف کیا تھا کہ کبھی بھی اس چیز کو مت دیکھو کہ کوئی بڑا ہے، میں بڑا ہوں تو میں چھوٹوں کو سلام نہیں کروں گا. کبھی بھی یہ چیز کو مت دیکھو میں ٹیچر ہوں تو بچوں کو سلام نہیں کروں گا. لیکن یہ طریقہ اس لیے کیا جاتا ہے، بچوں سے سلام اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس کی عادت بنے اور اس پر وہ مکمل عمل کرے، تاکہ اسے بھی ثواب ملے، مجھے بھی ثواب ملے. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھے گا، اگر اس کی زندگی میں سلام رہے گا تو یاد رکھو وہ کبھی بھی سلام کو چھوڑ نہیں سکتا. سلام کو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا. تو کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی کوئی تمہارے سامنے نظر آئے، مومن ہے، مسلمان ہے، تم اسے سلام ضرور کیا کرو. تم اسے سلام کیا کرو؟ ضرور کیا کرو. سلام کرنا بڑا ضروری ہے. سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے اور نفرت ختم ہو جاتی ہے. رسول نے ہمیں یہ ہتھیار دیا کہ یاد رکھو اتفاقاً ایک آدمی بڈھا آدمی خڑوس آدمی، ویسے ضعیفی کے عالم میں بندہ خڑوس ہو ہی جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ بہت ساری چیزیں اس کے دماغ میں بھری رہتی ہے، بہت سارا ٹینشن اس کے دماغ میں بھرا رہتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، تو خود وہ پریشان ہوتا ہے. تو اس طرح کھڑوس ٹائپ کا کرتا ہے وہ، ہے نا. تو یاد رکھو کھڑوس اگر بڈھا بھی ہے نا، روزانہ بندہ اسے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ سلام کرتا ہے نا، تو اس کے دل میں بھی بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. سمجھے ایک بات؟ اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے، شاید میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہوگا، یاد مجھے تو نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص روزانہ اپنے گھر کے باہر کرسی پر بیٹھتا ہو، ایمانداری کے ساتھ بتایا، بڑے ایمان کے ساتھ اپنے دلوں پہ ہاتھوں کو رکھ کر کے بتاؤ پورے ایمانداری کے ساتھ. ایک بندہ گھر کے باہر روزانہ کرسی لگا کر بیٹھتا ہے اور ایک لڑکا روزانہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے، اس کے سامنے سے گزرتا ہے اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اسے سلام کرتا ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اسے سلام کرتا ہے. بندہ جواب بھی دیتا ہے. لڑکا چلا گیا، جب آیا تو واپس دوبارہ ادب کے ساتھ محبتوں کے ساتھ سلام کیا، واپس چلا گیا. 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے. بندہ پریشان کہ یار بندہ ہے کون؟ بندہ ہے کون؟ یہ بندہ کون ہے جو روزانہ اتنا ادب و احترام کے ساتھ میرے پاس آتا ہے، روزانہ مجھے سلام کرتا ہے؟ آخر ہے کون یہ؟ کون ہے یہ؟ اپنے اڑوس پڑوس میں پوچھتا ہے نہیں پوچھے گا کہ یار یہ ہے کون آخر کا جو مجھے بڑے اتنے محبت کے ساتھ سلام کرتا ہے؟ اس کے زبان میں اتنی مٹھاس ہے کہ جب وہ سلام کرتا ہے تو میرا دل مچل جاتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس جاتی ہے کہ آخرکار بندہ ہے کون. اپنے اڑوس پڑوس میں پوچھتا ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں پوچھتا ہے کہ یار وہ فلاں بندہ ہے کون جو روزانہ اتنے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ سلام کرتا ہے؟ کون ہے یہ؟ اب معاملہ کیا بنا، جب پتہ نہیں چلا اڑوس پڑوس سے، جب پتہ نہیں چلا تو ایک دن ہوا کہ اپنے جو عزیز تھے، اپنے گھر والے تھے، ان سے سوال کیا یار یہ بندہ ہے کون جو روزانہ آتے جاتے مجھے اتنے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ سلام کرتا ہے؟ کون ہے آخر کا؟ اب پوچھ رہا، سوال کیا جا رہا ہے. سوال کرنے کے بعد جب پتہ نہ چلا تو ایک دن ہوا کیا کہ جب بچہ راستے سے اس کے گھر سے جب گزر رہا تھا، السلام ادب سے کیا، محبت سے کیا. بندہ اٹھ کر جواب بھی دیا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا، کیا کہا کہ بیٹا سب سے پہلے یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو بندے نے جواب دیا، اپنا نام بتایا. بچے نے اپنے نام بتایا. جب اسے پتہ نہ چلا کہ یہ بچہ کون ہے تو کہتا کیا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تمہارا گھر کدھر ہے، گھر سے پتہ نہ چلا، کس جگہ سے آئے ہو، جگہ کا پتہ نہ چلا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، پتہ نہیں معلوم پڑا. بتایا تو صحیح، نام بھی بتایا، باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، سب کا نام بتایا. لیکن جب اس چیز سے پتہ نہ چلا تو سوچو ذرا، جب بندہ روزانہ اپنے رسول کو سلام کرتا ہو، روزانہ بندہ
اپنے رسول کو سلام کرتا ہو، یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے۔ کوئی دوسرا شخص اگر سلام کرتا ہو تو ہم اس سے پوچھ بیٹھتے کہ تمہارے باپ کا نام کیا، تمہارا دادا کا نام کیا، تمہارے پردادا کا نام کیا، تمہارا گھر کہاں ہے، تم کس جگہ رہتے ہو، تمہارا مکان کہاں ہے، تم کہاں پڑھتے ہو، کدھر کیا کرتے ہو، کیا نہیں کرتے، سارا چیزیں سوال کر دیتے ہیں۔ تو سوچو جب دنیا کے اندر رہ کر ہم اپنے رسول کو جب سلام کرتے ہیں تو کل میدان محشر میں رسول کریم ہمیں تلاشیں گے نہیں، ہمیں ڈھونڈیں گے نہیں کہ فلاں بندہ کہاں ہے جو روزانہ مجھے ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ سلام کیا کرتا تھا، اس کا باپ کا نام یہ، اس کے دادا کا نام یہ، اس کے پردادا کا نام یہ، فلاں جگہ کا، فلاں گھر کا، فلاں خاندان کا، فلاں قبیلے کا، فلاں جگہ کا رہنے والا شخص۔ اور سوچو تو ذرا کل میدان محشر میں باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بیوی شوہر کا نہیں، شوہر بیوی کا نہیں، بچے اولاد اپنے ماں باپ کے نہیں، ماں باپ اپنے اولاد کے نہیں، رشتہ دار اپنے ہمارے نہیں، ہم رشتہ دار کے نہیں، وہاں رسول ہمیں ڈھونڈیں گے تو بتاؤ ہماری اور آپ کی قسمت کیسی ہوگی کہ رسول کائنات ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں ڈھونڈیں گے۔ تو یاد رکھو سلام کو عام کیا کرو، سلام کو عام کیا کرو۔ اور سلام کیوں؟ کیونکہ سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ اب سوچو ہم رسول کو روزانہ سلام کریں گے تو یہ محبت بڑھے گی نہیں، محبت بڑھے گی نہیں۔ تو اسی لیے اب دیکھو نا، جس دل کے اندر محبت ہوتی ہے وہ رسول کو کیسے کیسے انداز میں کہہ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، اللہ اکبر۔ جو رسول سے محبت کرتا ہو وہ کیسے کیسے انداز میں رسول کی تعریف کرتا ہو، جو رسول اللہ کو سلام کرتا ہو وہ کیسے کیسے انداز میں اس چیز کو بیان کرتا ہو۔ کہتا ہے بندہ کیا، اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو یاد رکھنا ایک معاملہ کیا بنا، ایک بزرگ سے کسی ضعیف آدمی، بڈھا آدمی، بوڑھا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اب بیٹھ کر کے یہ ذکر کر رہا ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کسی نے پوچھا یار اس کا مطلب بھی پتہ ہے کیا نہیں ہے؟ کیا سوال کیا، اس کا مطلب بھی معلوم ہے کیا نہیں؟ بولے یار مطلب تو کچھ بھی نہیں جانتا میں، مطلب تو کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن پتہ نہیں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں رسول کی تعریف ہے۔ کیوں پڑھنے میں مزہ آتا ہے؟ کیونکہ اس میں رسول کی تعریف ہے۔ تو یاد رکھو ایسے ایسے لوگ جب رسول کو سلام کرتے ہو نا تو یہ محبتوں کے انبار کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو محبت اگر قائم کرنی ہو، نفرتوں کو اگر مٹانی ہو تو ضروری کیا ہے، ہمیں اتحاد اور آپس میں سلام کو قائم رکھنا چاہیے۔ رسول کریم، میں نے اس بارے میں بھی میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ ایک صحابی رسول اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے کام بتائیے جو کرنے میں بڑا آسان ہو لیکن اس کی جو جزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ملنے والی ہے وہ بہت بڑی ہو، بہت بڑی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کام میں تجھے بتلاتا ہوں، اگر تم نے یہ دو کام تو کر لیا تو تم اسلام کی حقیقت کو پالو گے۔ اتنا بڑا عمل کہ اسلام کی حقانیت کو تم پالو گے، حقیقت کو پالو گے۔ سوال کیا ہوا؟ رسول کریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کام کیا کر کہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو تو سلام کیا کر۔ کیا کر؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو تو سلام کیا کر اور اپنے بھائیوں کو تو کھانا کھلا دیا کر۔ یہ دو کام بتلائے رسول کریم نے کہ تو یہ دو کام اگر کر لو گے تو کیا ہے، اسلام کے حقیقت کو پالو گے۔ تو یاد رکھو سلام، اگر ہم کھانا نہیں کھلا سکتے تو کم از کم ہم اپنی زبان سے، مٹھاس زبان سے ہم سلام تو ایک دوسرے کو ضرور پہنچا ہی سکتے ہیں۔ ہم تم کو کریں گے، تم ہم کو کرے گا، تم بڑوں کو کرو گے، تم چھوٹوں کو کرو گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا نفرتیں جو دلوں کے اندر جو بیٹھی جاتی، جو شیطان کے دوارا ہمارے دلوں کے اندر جو جم کر بیٹھی ہے، وہ سارے نفرتیں کیا ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ساری نفرتیں کیا ہیں، ختم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرو گے نا۔ اس لیے سلام کو قائم رکھو، اور سلام ایک دوسرے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ سلام اس کا مطلب کیا معلوم ہے؟ سلام کا مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو اور تمہارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت اب میرے ذمے ہے۔ اب بندے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا مطلب کیا؟ وہ بندہ اب کہہ رہا ہے کہ تیرے جان مال عزت آبرو کی حفاظت اب میرے ذمے ہے۔ اب ذرا ایمانداری کے ساتھ سوچو، تم اگر میرے جان مال عزت آبرو کی حفاظت اگر تم سارے کرو گے، آپ تمہارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہم سارے کریں گے، تو بتاؤ کسی کی عزت نیلام ہوگی؟ کسی کی بے عزتی ہوگی؟ کسی کی نافرمانی ہوگی؟
किसी भी एतबार से नहीं होगी। किसी को नुकसान पहुंच सकता है, किसी के अंदर नफरत हो सकती है। कि जब हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं तो जरूरी है कि आप भी हमारी जिम्मेदारियां लो, आप भी हमारी जिम्मेदारियां लो। तो ये सलाम करने का ये फायदा है कि इंसान हर मुसीबतों से, हर परेशानियों से क्या है, बचा रहता है। एक बंदा बगैर सलाम का घर से निकला, गाड़ी से निकल गया और निकलने के बाद गया और पता नहीं गया जा रहा इतना स्पीड में जाकर ठोक दिया गाछ को। अब ठोका, पता चला डायरेक्ट जब ठोका तो सीधा पहुंच गया। वो कहाँ पहुंचा? कब्रिस्तान पहुंचा दूसरे दिन। समझ आ रही नहीं बात? सीधा कब्र में उतरने वाला है। लेकिन एक बंदा घर से निकला, बाप भी है, माँ भी है, भाई भी है, बहन भी है, बच्चे भी है, सारी चीजें हैं। जब अदब के साथ, मोहब्बत के साथ सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो मैं तो जा रहा हूँ लेकिन अल्लाह के तुझ पर सलामती हो, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। और जब जवाब देने वाले ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कि हम तो यही है, तुम जा रहे हो, अल्लाह तेरी हिफाजत करे, तू सलामती के साथ जा और वापस आ, तू सलामती के साथ जा और वापस आ। अब जरा बताओ, हम दुआएं दे रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला बंदों की हिफाजत कर रहा, तो एक्सीडेंट होगा? बंदा रास्ते में पिटेगा? बंदा रास्ते में मार खाएगा? नहीं खाएगा। लेकिन आज बंदा एक्सीडेंट में क्यों मारा जाता है? आज बंदा इधर उधर रास्तों में क्यों पिटाई पड़ती है उसको? क्योंकि घरों से अपने माँ बाप को सलाम करके नहीं निकलता है, घरों से अपने माँ बाप को सलाम करके नहीं निकलता है। घर से जब भी निकलो तो सलाम के साथ निकलो, घर के अंदर जब भी दाखिल हो तो सलाम के साथ दाखिल हो, ताकि शैतान तुम्हारे साथ साथ ना जाए। खैरी बिस्मिल्लाह कहते हुए घर के अंदर दाखिल होना है, बिस्मिल्लाह कहते हुए घर से बाहर निकलना है। कोई भी अमल करो, याद रखना, कोई भी अमल करो बिस्मिल्लाह कहना बड़ा ज़रूरी है। अपने आप में ये लाजिम समझ लो कि हम जब भी कोई भी काम को अंजाम देंगे, चाहे कापी में लिखना शुरू करेंगे, चाहे कलम को उठाएंगे, चाहे हम जूता भी पहनेंगे, चाहे हम कपड़े पहनेंगे, चाहे हम टोपी लगाएंगे, चाहे हम स्कूल के गाड़ी में बैठेंगे, स्कूल के गाड़ी से हम बैठ करके उतरेंगे, मदरसे के अंदर दाखिल होंगे, अपनी क्लास के अंदर दाखिल होंगे, तो याद रखना बिस्मिल्लाह एकदम पढ़ लो। क्यों? क्योंकि याद रखो, जब तुम बिस्मिल्लाह कह करके अंदर दाखिल नहीं होते हो तो शैतान तुम्हारे साथ साथ अंदर दाखिल होता है। अब फिर टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम क्या फिर बात में लगे हुए हो, समझने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि हमने अल्लाह के नाम से शुरू किया ही नहीं, हमने अल्लाह के नाम से कभी शुरू किया ही नहीं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है कि हम उर्दू पढ़ेंगे या अरबी पढ़ेंगे तो ही औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ऐसा है क्या? नहीं। आप हिंदी पढ़ते हो, उस वक्त भी बिस्मिल्लाह से शुरू करो, इंशाल्लाह समझ में बहुत जल्दी आएगी। हर वो किताब, हर वो कॉपी, जब भी तुम कलम उठाओ, कोई भी चीज लिखने के लिए बिस्मिल्लाह से शुरू करो। क्यों? तो कि बिस्मिल्लाह से तुम शुरू करोगे तो तुम्हारे जहन में भी बरकत होगी और शैतान से तुम बचे रहोगे। शैतान से क्या होगे? बचे रहोगे। कपड़े भी पहनो तो बिस्मिल्लाह से शुरू करो, घर के अंदर जूते भी पहनो बिस्मिल्लाह से शुरू करो। और एक बात याद रखना, जितने भी हैं वो सब के सब जब पैंट वगैरह पहनते हैं तो उस वक्त बिस्मिल्लाह कह करके पहनो, लेकिन बैठ कर। समझ आ रही बात? बैठकर अपने बदन को जितना सुकेड़ सको तुम, अपने बदन को जितना छुपा सको तुम, अपने बदन को तुम जितना छुपा सको, क्योंकि शैतान, अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान क्या है? इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान इंसान का क्या है? खुला दुश्मन है। और शैतान वो है जो उसकी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज मैं बताऊं क्या है? सब बंदों को नंगा देखना उसे सबसे ज्यादा पसंद है। जब बंदों को नंगा देखना शैतान को सबसे ज्यादा पसंद है कि बंदों को नंगा देखा जाए। बताओ ना, जब हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हजरत आदम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत के अंदर थे, अल्लाह ने उन्हें जन्नती लिबास पहनाकर जन्नत के अंदर दाखिल किया था। लेकिन उनके वसवसों के वजह से और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत की वजह से उन्होंने जो किया, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती लिबास उतार दिया, जन्नती लिबास उतार दिया। समझ आई नहीं बात? जन्नती लिबास उतार दिया। तो शैतान वो तुम्हारा दुश्मन है कि तुम्हारे माँ बाप के कपड़ों को जिसने उतरवा दिया, तुम्हारे माँ बाप के कपड़ों को जिसने, हमारे माँ बाप को, हमारे माँ बाप की जिसने
कपड़ों तक के उतरवा दिया, जन्नत से निकलवा दिया। शैतान इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह ने अदुव्वुम मुबीन, इन्ना शैतान लिल इंसान कह रहा है। अल्लाह क्या फरमा रहा है? लिल इंसान कह रहा है, लिल मुस्लिमीन नहीं कहा कि मुसलमानों का सिर्फ दुश्मन है, नहीं, पूरी इंसानियत का दुश्मन है, पूरे इंसानों का दुश्मन है। समझ आई नहीं बात? तो और इंसान को, शैतान को मारने के लिए सबसे बड़ा हथियार अल्लाह व रसूल ने हमें और आपको अता किया कि हर वो काम करो तो आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह से शुरू करना, वो फौरन दुम दबा के भाग जाता है, वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आता है। जो दो बातें आज खास, दो बातें क्या थी कि हम जब भी कोई अमल करेंगे, जब भी कोई काम करेंगे तो आऊज़ बिल्लाह से और बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, चाहे वो कपड़े ही पहनना क्यों ना हो, है ना। और जब तुम कपड़े पहनो तो अपने आप को इस तरह छुपा के कपड़े पहनो और बिस्मिल्लाह और बिल्लाह से शुरू करके, ताकि शैतान तुम्हें ना देख सके। समझ आ रही बात? ये पहली बात। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि हम आपस में इत्तेहाद के लिए और मोहब्बतों को ख़त्म करने के लिए और एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के दिलों के अंदर आपस में मोहब्बतों को पैदा करने के लिए सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ, इससे मोहब्बतें पैदा होती है।